لوگ دین کو ٹیڑھا میڑھا کیوں اور کیسے بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لکیر کھینچ کر صحابہ کرام کو بتا دیا کہ دین اس طرح سیدھا ہے، اگر الٹے سیدھے راستے پر جاؤ گے تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا دیا اپنے صحابہ کو، صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اور پھر آگے آج کل کے لوگ دین کو اس طرح الٹا سیدھا کیوں بیان کرتے ہیں، آئیے ہم اس حدیث میں جانتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، فرمایا کہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، جن میں سے ہر راستہ پر شیطان ہے جو ادھر ادھر بلا رہا ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ یہ اسے احمد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا نفیس تعلیم ہے۔ دین حق کو قرآن شریف میں صراط مستقیم فرمایا گیا، یعنی سیدھا راستہ جو نہایت آسانی سے رب تک پہنچا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھینچ کر اس کی مثال دکھا دی۔ یہاں سبیل اللہ سے مراد سچے اعتقاد اور نیک اعمال ہیں۔ خیال رہے کہ شریعت اور طریقت کے چاروں سلسلے، حنفی، شافعی یا قادری، چشتی وغیرہ ایک ہی طریقہ ہیں جنہیں اہل سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقائد یکساں ہیں۔ اعمال میں فروعی اختلاف، جیسا کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا کرتا تھا۔ یہ کعبہ ایمان کے 4 راستے ہیں، یہ سمندر نبوت تک پہنچنے کے لیے 4 راستے ہیں، یعنی 4 دریا ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر مذاہب ٹیڑھے راستے ہیں، وہ عقائد مختلف ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے لکیر کھینچ کر، خط کھینچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتا دی تھی۔ یعنی یہاں سے مراد پھر سچے عقائد ہیں، سچا اعتقاد اور نیک اعمال ہیں۔ یعنی جو لوگ سچے عقائد رکھنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں خیال رہے شریعت اور طریقت کے 4 سلسلے ہیں، حنفی، شافعی، قادری، چشتی، یعنی یہ سبھی ایک راستے کے ہیں، یعنی ان کے عقائد ایک ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ ان میں فروعی اختلاف ہے، یعنی جیسے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی جیسا کہ صحابہ کرام میں بھی فروعی اختلاف تھا، اور یہ بھی مثال انہوں نے دی کہ کعبہ ایمان کے 4 راستے ہیں، یا سمندر نبوت تک پہنچنے کے لیے 4 دریا ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے علاوہ فرمایا کہ دیگر مذاہب جو ہے وہ ٹیڑھے ہیں، سیدھے راستے ان کے نہیں ہیں جو دیگر مذاہب ہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جو ہے یہ ان کا عقیدہ درست ہے، ان کے اعمال بھی درست ہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے جو ان میں جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ لیتے ہیں، کچھ بیان کر لیتے ہیں، درباروں پر جا کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، یا اس طرح کے کچھ الٹے سیدھے معاملات کرتے ہیں، وہ اہل سنت سے نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے اکابرین بھی کئی بار اپنے بیانوں میں یہ فرما چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، ان سے لا تعلقی کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ایسے عقائد رکھتا ہے، جو الٹے سیدھے پیر ہیں، ان کو بھی اس طرح ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارے اکابر ہیں۔ جو الٹے سیدھے پیر ہیں، جو 2 نمبر پیر ہیں، ان کو بھی ہم اپنا اکابر نہیں مانتے۔ جو سنی صحیح العقیدہ اور عشق رسول رکھنے والا ہے، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہی جو ہے سچا اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے۔
پھر فرماتے ہیں یہاں شیطان سے مراد یا تو ان کے مذاہب کے موجد ہیں جیسے قادیانیت کے لیے غلام احمد اور چکڑالویت کے لیے عبداللہ، یا ان دینوں کے مبلغین، یا ان سے مراد خود ابلیس ہی ہیں۔ قرآن نے سرکش جنات اور گمراہ کن انسانوں کو شیاطین فرمایا۔ یہاں مزے کی بات کہ مبلغین یا اس سے مراد خود ابلیس ہی ہے۔ قرآن نے سرکش جنات اور گمراہ کن انسانوں کو شیاطین فرمایا، یعنی سرکش جنات اور گمراہ کن انسانوں کو، سوچنے کی بات ہے، یعنی جنات کو اور انسانوں کو بھی شیاطین فرمایا، جو گمراہ ہیں، جو بدراہ ہیں، ان کو شیاطین فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو۔ اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ نووی نے اپنی چہل حدیث میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، جسے ہم نے صحیح اسناد سے کتاب الحج میں روایت کیا۔ یعنی مومن وہ ہے جس کا عمل میرے احکام کو پسند کرے، یعنی حضور علیہ السلام جو احکام لائے اور حضور علیہ السلام نے جو کام کیے ان کو جو بندہ پسند کرے گا وہی پکا اور سچا مومن ہوگا، وہی پکا اور سچا عاشق رسول ہوگا۔ جو اس کو ناپسند نہ کرے گا وہ جو ہے اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، یعنی وہ نہ تو مسلمان ہوگا، نہ وہ متقی پرہیزگار ہوگا، نہ اولیاء میں، یعنی وہ جو حضور علیہ السلام کے احکام ہی نہ مانتا ہو، یعنی جو حضور علیہ السلام کے احکام کا انکاری ہو، یعنی ایک تو وہ ہے جو عمل نہیں کرتا، عمل کرنے والے اور ہیں، انکار کرنے والے اور ہیں۔ یہاں مراد جو ہے وہ انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو انکار کرے گا اس کے بارے میں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو انکار کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ سارے احکام داخل ہیں کیونکہ وہ سب رب کی طرف سے آئے، اور ایمان سے مراد اصل ایمان ہے، اور واقعی جو کوئی کسی دینی چیز کو برا جانے وہ کافر ہے۔ اور اس صورت میں حدیث پر نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کسی کی تعویل کی ضرورت۔ کوئی گناہ گار فاسق بدکار گناہوں کو اچھا اور نیکیوں کو برا نہیں سمجھتا، اسی وجہ سے وہ مومن رہتا ہے اگرچہ فاسق ہو۔ وہی بات آ گئی، یعنی جو انکار کرے گا وہ جو ہے اس کے زمرے میں آئے گا، وہ کافر ہوگا۔ جو انکار نہیں کرے گا، یعنی جو عمل نہیں کرے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ عمل ہے۔ تو جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، جو عمل نہیں کرے گا وہ گناہ گار و فاسق ضرور ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی میری امت تک 40 حدیثیں پہنچا دے قیامت میں اس کی بخشش ہوگی۔ اس لیے علماء محدثین نے 40 حدیثیں لکھی۔ امام نووی شرح مسلم نے بھی 40 جمع فرمائی، جس کا یہاں ذکر ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے 40 احادیثیں میری امت تک پہنچائی وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے بعض شارحین نے جو ہے وہ 40 احادیثیں جمع کی اور پھر ان کو حضور علیہ السلام کی امت تک پہنچایا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔